10واں بڑا گناہ اور حرام کام، بدشگونی یا بدفعلی لینا۔ بدشگونی سے مراد یہ ہے کہ کسی مخصوص چیز کے نظر آ جانے پر کام چھوڑ دینا یا ارادہ ترک کر دینا۔ اس کے لیے عربی میں طیرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے لوگ پرندوں وغیرہ سے بدشگونی لیتے تھے۔ اسلام نے بدشگونی کو ایک باطل فعل قرار دیا اور واضح کیا کہ نفع و نقصان پہنچانے میں بدشگونی کی کوئی تاثیر نہیں۔ نفع و نقصان فقط ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، جبکہ بدشگونی میں نفع و نقصان کو پرندوں وغیرہ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ اگر پرندہ دائیں طرف اڑے تو نفع ہوگا اور اگر بائیں طرف اڑے تو نقصان ہوگا۔ اور یہ بدشگونی والا عقیدہ توکل علی اللہ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اس میں اللہ پر توکل ختم کر کے نفع و نقصان کی امیدیں پرندوں کے ساتھ وابستہ کر دی جاتی ہیں۔ افسوس کہ آج بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والے بعض مسلمانوں میں اس قسم کے اعتقادات بدستور موجود ہیں۔ پاک و ہند میں اس بات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ بعض شعبدہ باز مداری بازاروں، پارکوں، تفریح گاہوں وغیرہ میں چند طوطے اور لفافوں میں بند خط نما کارڈ لیے کپڑا بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ صرف 50 پیسے ادا کر کے فال نکالیے اور اپنی قسمت کا حال معلوم کیجیے۔ چنانچہ جو شخص مداری کو اس کی اجرت 50 پیسے ادا کرے تو مداری طوطے کو پنجرے سے نکال کر اس کی غذا دانہ وغیرہ اسے کھلاتا ہے اور پھر اس سدھائے ہوئے طوطے کو اپنے مخصوص اشاروں سے کسی ایک کارڈ کو اٹھا لینے کے لیے چھوڑتا ہے۔ وہ طوطا اپنی چونچ کے ساتھ ایک ایک کارڈ کو پلٹتا ہے اور بالآخر درمیان میں سے کسی ایک کارڈ کو اٹھا کر مداری کے پاس لے آتا ہے اور مداری وہ کارڈ پڑھ کر سناتا ہے جس میں قسمت کی مختلف باتیں لکھی ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ تمہاری شادی جلدی ہوگی، تمہارے مال میں برکت ہوگی وغیرہ۔ اس قسم کے شعبدہ بازوں کے پاس جا کر فال نکالنا حرام ہے، کیونکہ ہر انسان کی قسمت تقدیر میں لکھی جا چکی ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نہ تو مداری ہی مستقبل میں پیش آنے والی خبریں جانتے ہیں اور نہ مداریوں کے طوطے قسمت بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ قسمت بدلنا اور علم غیب صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی صفت ہے، اس صفت میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور یہ اعتقاد رکھنا کہ مداریوں کے طوطے بھی مستقبل کی قسمت بتا سکتے ہیں سراسر عقیدہ توحید کے منافی اور واضح ترین شرک ہے۔ اور موجودہ زمانے میں علم و آگاہی کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی اگر امت اسلام اپنی قسمت کو طوطوں اور مداریوں سے معلق کر دے تو پھر اس کے نصیب میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس امت کو عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کسی چیز کو دیکھ کر بدشگونی لینا حرام کام ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 131۔ جب ان یعنی آل فرعون پر کوئی خوشحالی آتی جیسے رزق فراوانی اور عمدہ صحت وغیرہ تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے، ہمارے لیے ایسا ہونا چاہیے، یعنی شکر الہی کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ یہ نعمتیں اور خوشحالی تو ہمارے حسن انجام اور ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ اور اگر ان پر کوئی آفت آتی ہے جیسے قحط، مہنگائی، بدحالی وغیرہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مؤمن ساتھیوں سے بدشگونی لیتے اور کہتے کہ یہ ساری آفت ہم پر فقط موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست سے آئی ہے۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے بدشگونی والے اس فاسد عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ الاعراف آیت نمبر 131۔ خبردار یاد رکھو کہ ان کی نحوست اور بدقسمتی اللہ تعالیٰ کے علم ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ حقیقت حال نہیں جانتے۔ یعنی نحوست کا اصل سبب تو اللہ تعالیٰ کے علم ہے
اور خیر و شر جو کچھ ان کو پہنچ رہا ہے تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر کے مطابق ہے، جو ان کے اعمال کے سبب ان کے حق میں لکھا جا چکا ہے۔ کسی کی نحوست کا اس میں کوئی دخل نہیں، مگر جو عوام ہے وہ تو خیر اور شر کو ظاہری اسباب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جس طرح قوم فرعون نے نحوست کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف منسوب کر دیا، تو اللہ نے فرمایا ہرگز ایسی بات نہیں، ان کی نحوست کا اصل سبب تو اللہ کے علم ہے، اور وہ ہے ان کا کفر، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایماندار ساتھی۔ عربوں میں جاہلانہ اعتقاد رائج تھا کہ جب وہ کسی کام مثلا سفر وغیرہ کا ارادہ کرتے تو پرندہ پکڑ کر ہوا میں چھوڑتے، اگر وہ دائیں جانب اڑتا تو اس سے نیک شگون اور اچھی فال لیتے اور اپنا کام کر گزرتے، اور اگر وہ بائیں جانب اڑتا تو اس سے بدشگونی اور برا گمان لیتے ہوئے کام کا ارادہ ترک کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کا شرعی حکم ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا، الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے۔ بدشگونی کو شرک اس لیے قرار دیا کہ مشرکین عرب یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ان کا نفع و نقصان پرندے کی جہت پرواز پر منحصر ہے، یعنی پرندہ جس سمت اڑتا ہے اسی اعتبار سے وہ فال لیتے، حالانکہ نفع و نقصان کا مالک تو صرف اللہ تعالی ہے۔ گویا نفع و نقصان کے حصول میں انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ پرندوں کو بھی شریک بنا دیا تھا۔ آج بھی بہت سے کمزور عقیدہ مردوں عورتوں میں یہ شرکیہ وبا عام ہے۔ مثلا اگر صبح سویرے کوا گھر کے منڈیر پہ آ بیٹھے تو کہتے ہیں آج ضرور گھر میں کوئی مہمان آئے گا، یا اگر کسی کو راستے میں بلی نظر آ جائے تو سفر کا ارادہ ترک کر دیتا ہے، یا اندھا آدمی نظر آ جائے تو دکان نہیں کھولتا۔ تو اس قسم کی سب چیزیں بدشگونی میں شامل ہیں، جن کو شریعت نے حرام قرار دیا، اور صرف ایک اللہ پر توکل کرتے ہوئے فقط اسی سے نفع و نقصان کی امید رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ اسی طرح بعض مہینوں، دنوں، نمبروں یا ناموں سے بدشگونی لینا بھی حرام ہے، نیز عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ مثلا صفر کے مہینے میں نکاح نہ کرنا، ہر مہینے کی آخری بدھ کو ہمیشہ منحوس سمجھنا، ہنسا نمبر 13 کو منحوس سمجھنا، مصیبت میں مبتلا کسی آفت زدہ شخص کو دیکھ کر بدشگونی لینا۔ مثلا کوئی گھر سے دکان کھولنے کے لیے نکلا اور راستے میں کسی کانے بھینگے شخص پر نگاہ پڑ گئی تو اس کو منحوس سمجھتے ہوئے واپس پلٹ آئے، اور اس خوف سے کہ کہیں دکانداری میں نقصان نہ ہو جائے اس روز دکان ہی نہ کھولے۔ ہند و پاک کے بعض علاقوں میں جاہلانہ اعتقاد بدصدور موجود ہے کہ لوگ محرم کے مہینے میں نکاح کرنے کو بہت منحوس سمجھتے ہیں، اور جو محرم کے مہینے میں لازمی ہی شادی کرنا چاہیے اسے ڈراتے دھمکاتے ہیں کہ تمہارا نقصان ہو جائے گا، تمہاری بارات کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا وغیرہ۔ اس قسم کے اعتقادات محض شیعہ حضرات کی مشہور کی ہوئی خرافات اور پروپیگنڈے ہیں، ان کی کوئی بھی شرعی حیثیت نہیں، بلکہ یہ وہی بدشگونی والے جاہلانہ اعتقادات ہیں جنہیں مٹانے کے لیے اسلام آیا۔ اس لیے توحید کے پابند تمام صحیح العقیدہ مسلمانوں کو ان خرافات و بدعات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور جاہلیت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اپنے سادہ لوح مسلمان بھائیوں کو اسلام کا سیدھا صاف و شفاف یعنی قرآن و حدیث والا راستہ دکھلانا چاہیے۔ اس قسم کے سارے اعتقادات باطل، حرام اور شرک ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعتقادات رکھنے والوں سے براءت اور لا تعلقی کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من تطیر ولا تطیر له ولا تکہن ولا تکہن له وأظنه قال أو سحر أو سحر له۔ المعجم الكبیر للطبرانی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 162، صحیح الجامع الصغیر بتحقیق الشیخ ناصر الدین الالبانی حدیث نمبر 5435۔ جس نے بدشگونی لی
یا جس کے لیے بدشگونی لی گئی، اور جس نے کہانت کی، عاملوں نجومیوں کی طرح مستقبل کی غیبی خبریں جاننے کا دعویٰ کیا، یا جس کے لیے کہانت کی گئی جو اپنی مرضی سے نجومیوں کے پاس خبریں معلوم کرنے گیا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں میرا گمان ہے کہ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا، جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، جو اپنی خوشی و رغبت کے ساتھ جادو کروانے کے لیے جادوگر کے پاس گیا، ایسے تمام لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو شخص بدشگونی، کہانت، جادو میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے اور پھر توبہ کرنا چاہے تو اس کا کفارہ ایک حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220، سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للشیخ الالبانی حدیث نمبر 1065۔ جسے بدشگونی نے کسی کام سے واپس کر دیا، یعنی جس نے کسی کام کا ارادہ کیا لیکن بدشگونی لے کر اس کام سے رکا رہا تو اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بدشگونی میں واقع ہو جائے اس کا کفارہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یوں کہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، بھلائی فقط تیری طرف سے ہے اور انسان کو وہی آفت و نحوست پہنچتی ہے جو تو نے مقدر میں لکھی ہو، اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بدشگونی لینا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جو کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا سب سے بہترین علاج اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، یعنی اس پر پورا بھروسہ کرنا ہے۔ جس طرح کہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وَمَا مِنَّا إِلَّا وَيَقَعُ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3910، سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی حدیث نمبر 430۔ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں بدشگونی کا کچھ نہ کچھ خیال ضرور پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے توکل کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کے دل میں بدشگونی کا خیال پیدا ہو جائے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس بدشگونی پر کوئی توجہ نہ دے اور اپنا کام کر گزرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل سے بدشگونی کا اثر مٹا دیتے ہیں اور محض خیال آنے پر اس کی گرفت نہیں فرماتے۔